ایک زمانہ تھا جب لوگ بھیڑ بھاڑ سے بہت تنگ آ گئے نا، اور جب لوگوں کا خیال تھا کہ تنہائی میں رہنا چاہیے، اور پھر لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ گھر میں زیادہ افراد ہیں تو وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور لیکن ہم نالج کے دل دادا بھی ہیں تو ہم کدھر جائیں اور کیا کریں. تو یہ بہت کہنا شروع ہو گئے جی کہ کتاب بہت اچھی دوست ہے، کتاب بہت اچھی دوست ہے. مگر میرا یہ سوال ہے کہ کتاب تو بہت اچھی دوست ہے، مگر کیا کتاب جو ہے وہ لکھنے والا اگر موجود بھی ہو اور آپ کی دسترس میں نہ ہو تو کتاب کے حوالے سے جو آپ کے پاس کویسچنز آتے ہیں کیا وہ حل ہو سکتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں، جو لوگوں کو ملتے ہیں، جو زیادہ باہر نکلتے ہیں، جو زیادہ نالجبل ہیں. کیا ایک اچھی کتاب اور ایک اچھا ساتھی، استاد، دوست آپ کے جو بھی ہیں وہ زیادہ مفید ہیں آپ کے لیے؟ تو یہ بتا کے کہ کتاب ایک اچھی دوست ہے تو بالکل ہی تنہائی میں چلے جائیں اور کتاب پڑھیں اور آپ کو سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور آپ کو سکون بھی ملے گا اور تسلی بھی ملے گی، بیکاز کتابیں آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں، انٹرنیٹ آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ویکیپیڈیا آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، لیکچرز آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو پھر انسان کو انسان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، انسان جو ہے وہ روبوٹ بن گیا ہے. میں بہت یہ کہتی ہوں کہ کتابیں آپ پڑھیں، جب آپ کے پاس اپنا تھوڑا سا وقت آپ کو اپنے لیے چاہیے تو آپ ایک اچھی کتاب بھی پڑھیں. مگر اگر آپ کے وسائل ہیں، وقت ہے، کنوینس ہے، آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، کسی کو بیٹھ کے سن سکتے ہیں، کسی کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، تو جب تک کچھ لوگ، کچھ بڑے لوگ، بتانے والے لوگ، نالجبل لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو آپ کتاب بھی پڑھیں، مگر ان لوگوں کے کاسٹ پہ نہیں کہ آپ ملاقات میں نہ رہیں اور ان کی لکھی ہوئی، پڑھی ہوئی، بولی ہوئی چیزیں آپ جا کے نیٹ پہ بھی دیکھ لیں. آپ کہیں کہ نہیں میں یہ اتنا سفر نہیں کرنا چاہتا ایک زندہ انسان تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے یوٹیوب پہ سامان سارا پڑا ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں. میرا ہر بات کے جواب میں اینڈ میں یہ کہتی ہوں کہ آخر اتنا مواد موجود ہونے کے بعد ہماری عوام، ہمارے بچے، ہماری نئی پود کدھر جا رہی ہے؟ اگر یہ اتنا ہی مستفیض ہوتا کہ ہم کتابوں سے اور لیکچر سے سیکھ رہے ہوتے تو ہم کدھر کھڑے ہوتے آج؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحبتوں کو، جو کہ بالکل ہی خیر آباد کہہ دیا ہے نا، اس وجہ سے ہم کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے، بیکاز ہر وقت بولنے سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، صحبتوں سے، ان کی خاموشیوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں. ہم نے خاموشیوں سے فکر نہیں چھوڑ دیا کہ خاموشی کیا کہہ رہی ہے، ہم خاموشیوں کو سن بھی نہیں پاتے. جب ہم خاموشیوں کو سن نہیں پاتے تو ہم نیچر کو بھی سن نہیں پاتے. نیچر کی اپنی ایک آواز ہے نا، تو ہم اس آواز کو بھی نہیں سن پاتے. ہم اپنی عبادتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے. ہم اپنا کہیں پہنچنا، کسی کا ہم تک پہنچنے میں ہم نے بیریئرز کھڑے کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہنچنا نہیں چاہتے. ہم سہل طریقے کی زندگی بہت ہم نے اختیار کر لی ہے کہ نہیں اب اتنی ٹریفک ہے کیا کیا جائے، اب وہ اویلیبل نہیں ہوتے کیا کیا جائے، وہ فون نہیں اٹھاتے کیا کیا جائے. تو میں کہتی ہوں استادوں کی طرف، بڑوں کی طرف، بتانے والوں کی طرف، یہ جو لکھنے والے ہیں ان کی طرف، جن کے پاس روحانیت ہے ان کی طرف چل کے چلے جائیں. فرض کریں کہ وہ نہیں ملتے، فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے مصروف ہیں، فرض کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. کوئی ان کی مصروفیت ہو سکتی ہے نا، آپ کے لیے یہ بھی فائدہ مند ہے. ان کی چوکھٹ پہ چل کے جانا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کو ضرور اویل کریں پلیز. اس کو کسی بھی